سر یہ پیور نیت تھی اور وہ مطلب شرک سے پاک نیت تھی نا کہ کسی اور چیز کو شریک کیے بغیر یہ نیت ایسی تھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ جو دوسری نیت تھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی ہو جائے گی اور دکھاوا بھی ہو جائے گی، اس میں دو چیزیں شامل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس حوالے سے میری ایک رائے ہے، ظاہر ہے میری جو بنی ہے رائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ سوچیں۔ میں اس انداز سے اس بات کو لوں گا اور میں اس سوال کا یہ جواب دوں گا کہ فاطمہ نے جو خدا کے لیے اس کو دیا، ٹھیک ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ خدا مجھ سے راضی، تو خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے، رات ہو دن ہو کوئی موجود ہو نہ ہو، اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی رضا پر اور اس کے علم پر ہوتی ہے، اس کی حکمت پر ہوتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے۔ ویسے اگر آپ وائس ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی کرے گا، جی آپ ہر وقت دیکھتا ہے، اور وہ ہر وقت میری نیت کو بھی دیکھتا ہے اور مجھے اجر بھی دے گا۔ لہٰذا فاطمہ نہ کبھی مایوس ہوگی نہ کبھی دینے سے رکے گی۔ عبداللہ نے جو دیا وہ اس وقت تو آئندہ دے گا، اس وقت جو اس نے دیا وہ بھی تب دیا جب کوئی دیکھ رہا تھا اس کو، خدا کے بغیر کوئی انسان اس کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ انسان نہ دیکھتا، اگر اس کی تصویر نہ آتی، اگر یہ بات دنیا کے ریکارڈ پر نہ آتی تو شاید یہ 100 روپے اس کو نہ دیتا۔ فرق ادھر یہ پڑتا ہے کہ جو چیز جس راستے سے آتی ہے نا، اس راستے کی صفائی یا اس راستے کی آلودگی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ چیز چاہے ہمارے علم میں آئے چاہے ہمارے علم میں نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہی آدمی آج اس نے اس کے 100 روپے سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کل بھی وہ ادھر بیٹھے گا اور اسے پتہ ہے کہ عبداللہ آئے گا، لیکن کل ایسے وقت بیٹھا تھا وہ، اور عبداللہ بھی ایسے وقت آیا جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، اور خدا کے دیکھنے پر تو اس کو اعتقاد نہیں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو انجان سمجھ کر، مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی مجبوری یا اس کی قسم پرسی یا اس کی محتاجی سے کوئی تاثر اس نے نہیں لیا، کوئی تاثر اس نے اس سے نہیں لیا، اور یہ چلتا بنا۔ فرق پڑ گیا نا، کل اور آج کے درمیان فرق پڑ گیا۔ اگر فاطمہ ہوتی وہاں پہ تو اسے یہ فرق نہ پڑتا کہ کل بھی وہ مجبور تھا، آج بھی وہ مجبور ہے۔ یہ تو ایک مثال ہوئی۔ ہم جہاد کے حوالے سے اس کی مثال دیں گے۔ ایک آدمی لڑتا ہے خدا کے لیے، وہ دوسرے آدمی کو کیوں مارتا ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ یہ مسلمان خدا کے لیے لڑتا ہے اور اس کافر کو مارتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو ماروں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ذاتی طور پر، میں نہ اس کو جانتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی ذاتی تکلیف ہے، نہ مجھے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب جنگ کرتا ہے تو جنگ کا علاج تو جنگ ہے، جنگ کا علاج تو جھولی پھیلانا نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، اس کے ذہن میں اس آدمی کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو خونخواری ہے، یہ تو پھر خونخوار کام وہی کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن کیسے بنتا ہے کہ اپنی شہرت کے لیے مارو، لوگوں کے گردنیں اڑاؤ، مال کے لیے گردنیں اڑاؤ؟ تو یہ پھر اب جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی۔ اب یہ آدمی جو خدا کے لیے لڑتا ہے، اس کا ذہن بھی یہی ہے کہ خدا نے چاہا تو لے لو، خدا نے نہ چاہا تو نہ لے لو، تو یہ رکا رہے گا۔
کل ساری دنیا اس کو ملے گی لیکن یہ کسی کی جان نہیں لے گا جب اس کو یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کی جان لے لو۔ لیکن وہ دوسرا کیا کرتا ہے جو مال کے لیے لڑتا ہے، وہ صرف اس کی جان نہیں لے گا، وہ کل کسی مسلمان کی بھی کہتا ہے یار پیسوں کے لیے لڑنا ہے تو اس کی سر گردن اڑاتے ہو تو اس کی بھی اڑاؤ نا۔ عملاً فرق آ گیا کہ نہیں آیا؟ یعنی ان باتوں کا انسان کے کردار پر مستقل اثر پڑتا ہے نیت کا۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کے کردار پر مستقل نیکی کا اثر پڑتا ہے، اور اگر اس کی نیت غلط ہے اور اس کے مطابق وہ جاتا ہے تو اس کے آئندہ کے کردار پر ظاہر ہے کہ مسلسل ہمارے کردار کی تعمیر یا تخریب تو ہو رہی ہے نا، ہم ایک جگہ کھڑے تو نہیں ہیں۔ جتنی بھی ہم زندگی کے میدان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو تخریب یا تعمیر، بھلائی یا برائی ہم کماتے ہیں، نیکی یا برائی ہم کماتے ہیں۔ کبھی جنت کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے لمحہ کہیں خدا نخواستہ جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ تو لڑائی جاری ہے نا، یہ کشمکش تو جاری ہے، پوری زندگی میں یہ کشمکش جاری ہے۔ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی پر، اور اس کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ پر، طریقے پر، رویے پر، اس کے عقیدے پر، اس کے فکر پر، اس کی باتوں پر، اس کی زندگی کے تمام گوشوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آئندہ اعمال پہ بھی؟ ہاں، اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ نے ایک انداز سے اس کو ڈیل کیا تو پھر آپ دوسری چیزوں کہتے ہیں یار یہ طریقہ ٹھیک ہے، تو پھر اسی طریقے سے دوسرے اعمال بھی۔ اور کبھی کبھی تو لاشعوری میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو ہم شعوری طور پر اور بیداری کی حالت میں اس طرح دیکھتے ہیں، تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ہماری لاشعور میں جمع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا کام، وہ لاشعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اپنا کام کر دکھاتی ہے، بلکہ لاشعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی شعوری چیزوں سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، غیر اختیاری طور پر اچانک میری کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی رویہ میں سوچے بغیر ایک لفظ بول لیتا ہوں، سوچے بغیر ایک جگہ پہ میں دوڑتا ہوں، یہ کیوں میں اس طرح کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے لاشعور میں بھی ایک شعور ہے، لاشعور میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ابھارتی ہیں کسی جانب دوڑنے پر یا کسی جانب سے منہ موڑنے پر، کسی بھی طریقے سے مثبت یا منفی۔ تو یہ وہ فرق ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان دو باتوں کے درمیان یقین نہیں ہوتا اس کو، نہیں دیکھیں جس طرح کیا کہتے ہیں کوئی اور سر آپ کی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص مجھے کچھ کہتا ہے کہ یہ کھا لے، میں کہتی میں نہیں کھاتی، لیکن مطلب وہ مجھ سے کہے کہ ایک وہ ہوتا ہے اپنے ہوتے کہ شاید میں سے کام کر دوں یا اس سے کہ مجھے اپنے لیول پہ سمجھتی اس وجہ سے وہ نہیں مجھ سے لینا چاہتی، تو میں اس کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرا مطلب میں آپ کو غلط نہیں سمجھتی، میں روزہ میں اس وجہ سے نہیں کھاتی، تو میں نے اپنا ایک جو میرا عمل تھا میں اس کا ظاہر کر دیا، تو کیا یہ نفاقے میں آ جائے گا؟ کہ نیت تو وہی تھی نا، نیت تو روزے کی تھی نا، نیت میں تو فرق نہیں پڑا۔ اچھا میں پوری ان کی بات پوری سمجھا نہیں ہوں، آپ سمجھیں گے؟ جیسے وہ کہنا چاہیے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں، نیک کام کر رہی ہوں، مجھے دوسرا بندہ میری نیت میں شک کرے، ہاں میری نیت پر، تو میں اس کو ذرا وضاحت دوں کہ میری اصل میں نیت ہے۔ اچھا میں نے تو اس میں کیا دیکھیں بیٹا اس میں دوسروں کو اپنی نیت کے بارے میں مطمئن کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ میری نیت پر شبہ نہ کرے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی نیتوں کو زیر بحث نہ لائے، وہ اعمال کو زیر بحث لائے۔ آپ نے کس نیت سے ایک بات کی ہے اس کا مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ معلوم کر لوں کہ آپ کی نیت اس کے پیچھے کیا تھی، خدا کو تو حق ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ،
لیکن انسان کو جب تک اس کی نیت کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو کہ اس نے بدنیتی سے یہ کام کیا، تو وہ دلیل پر بات ہوگی، پھر بھی نیت کی بات نہیں ہوگی، وہ دلیل کی وجہ سے بات ہوگی۔ وہ دلیل کیا ہے، وہ شواہد کیا ہے، وہ سمٹمز یا وہ علامات یا وہ نشانیاں کیا ہیں جس کی بنیاد پر تم یہ بات کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مجھے اپنی نیتوں کے بارے میں کسی کو مطمئن کرنے کی، دیکھیں نیت کے بارے میں مطمئن کرنا اکثر ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جنہیں خود یہ شک ہوتا ہے کہ لوگ میری نیت پر شک کریں گے۔ یہ منافقین قسمیں بہت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے حوالے سے بات کریں گے تو اے پیغمبر تمہیں بھی بڑا تعجب ہوگا، بڑا مزہ آئے گا کہ یار زبردست بات کی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی دل کی صفائی آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ نہیں میری نیت ٹھیک ہے، میں بڑا مخلص ہوں مجھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں مخلص ہوں۔ عمر فاروق کو کبھی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرورت پڑی تو عبداللہ ابن ابی کو بار بار قسمیں اٹھانے کی ضرورت پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی نیت پر شبہ کرے نا، آپ ان کو کہہ رہے کہ بس ٹھیک ہے یہ کرتے رہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام میں نے ٹھیک کیا یا میں نے غلط کیا۔ اب آپ یہ بات تو کر لے کہ جسے میں ٹھیک کہتا ہوں وہ غلط ہے، یا جسے میں غلط کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، باقی نیت کی بات تو۔ اچھا جی، آج کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلان آدمی میرے پاس آیا اور کل وہ ثابت ہو جائے کہ وہ تو جھوٹا تھا، وہ نہیں آیا تھا، تو لوگوں کو پتہ تو چل جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل آتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور جبریل علیہ السلام ادھر سے ایک انسان کی شکل میں آ کے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جبریل تھے۔ اب اگر وہ جبریل نہیں تھے تو جب وہ نکلے نا تو صحابہ کرام کو تجسس ہوا، تو دیکھنے کے لیے نکلے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حیران ہوئے لوگ، کون تھا یہ؟ مدینہ کا آدمی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ اور لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون آیا ہے۔ مدینہ کی مثال ایسی لے رہی جیسے ہماری کالج، تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے، تو جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کون ہے، اور جانتے بھی کچھ نہیں، اور پتہ چلا کہ باہر سے ہے، تو باہر سے ہے تو عجیب آدمی، اتنے چمکیلے کپڑے پہنے ہیں سفید کہ اس پر گرد کا نام نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں کیسے ہو سکتا تھا کہ آدمی سفر سے آئے اور کپڑوں پر اور جسم پر بھی کوئی تھکاوٹ کے حشاش بشاش تر و تازہ، بالوں پر بھی کوئی وہ نہیں ہے، اور اتنے خوبصورت بال ہیں اور سفید کپڑے ہیں، اور رسول اللہ سے فرماتے ہیں جبریل ہے۔ اب اگر 10 سال بعد بھی کسی کو پتہ چل جائے نعوذ باللہ کہ وہ آدمی تو فلان تھا، وہ تو عبداللہ عبد الرحمن تھا، اس نے کہا میں تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھجک کے بغیر، اس خطرے کے بغیر کھل کر حضرت عمر کو اور سارے لوگوں کہتے ہیں یہ جبریل تھا۔ تو جبریل جیسے شخصیت آسمانوں سے اترتی ہے تو کسی نعوذ باللہ کسی مشکوک آدمی کے ساتھ پاس آتے ہیں، وہ کسی جھوٹے آدمی کے پاس آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، ان دلائل کے ساتھ جو بے شمار دلائل پہلے سے ہیں۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ ہم بیٹھے تھے اور مسجد میں بیٹھے تھے، اور دن تھا، رات کا وقت بھی نہیں تھا، کھلا دن کا وقت تھا، ذات یوم، دن کے وقت، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، طلع جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب، کہ اس کے کپڑے انتہائی تیز قسم کے سفید تھے، شدید بیاض، ایک تو عام کپڑے ہوتے ہیں، ایک بالکل وہ چمکتے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی سخت قسم کے انتہائی کیا تھے، سیاہ تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کچھ نشانات نہیں دیکھے جا سکتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مقامی تھا، تو مقامی تھا تو ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ اب حضرت عمر کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی نہیں جانتا؟ ظاہر ہے کہ کوئی جاننے والا ہو تو لوگوں کو آنکھوں میں اشارہ کرے، کوئی ہلو ہائی تو ہو جاتی ہے نا، بس وہ آیا اور سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیسا آدمی، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے مجمع میں سے نکل آئے۔ یعنی کچھ عادتیں اس کی دیہاتیوں جیسی عادتیں اس نے اپنائی، دیہاتیوں جیسے۔ صحابہ کرام کا شوق ہوتا تھا کہ کوئی ایسا آدمی آئے دیہات سے کہ ہم اگر کوئی سوال کر لیں اور کوئی نامناسب سوال ہو تو پھر کہا جائے گا کہ یار تم تو جاننے والے ہو، تم کوئی انجان آدمی، دیہاتی آدمی آ جائے اور وہ سوال کرے تو اس کا سوال برا بھی نہیں لگے گا اور ہمیں علم بھی حاصل ہو جائے گا اس کے کہنے سے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ اس میں سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ طالب علم کو اچھے کپڑے، اچھے انداز سے صفائی کر کے اپنے استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے، یعنی مدرسے میں یا کلاس میں جاتے وقت اپنے بس کے حد تک جتنا آپ سے ہو سکے تو آپ مطلب یہ ہے کہ خوب تیاری کر کے اور اپنے کپڑے اور اپنے بال صاف کر کے اور کپڑے صاف کر کے مطلب یہ کہ نہا دھو کر، منہ ہاتھ دھو کر یا کم از کم، اور پھر حتیٰ جلس الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے عام طور پر تو اصول یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ خالی ہو وہاں پہ آدمی بیٹھا جائے، لیکن ایک قابل طالب علم کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے قریب بیٹھوں، اور کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بس چلو مطلب ہے کہ وقت گزارنا چاہیے تو وہ سب سے آخر میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جاؤ، کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے، بس فارمیلٹی پوری ہو جائے۔ تو یہ آ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اور شاید اس میں کچھ یہ بھی بات تھی کہ میں سادہ آدمی ہوں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ یہ سارا کام انہوں نے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ جو بات آئندہ ہوگی تو سارے لوگ کان لگا کر سنیں گے کہ یار ناشنا آدمی آیا ہے انجان سا، اور پتہ نہیں کیا بات کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا جواب دیں گا، اس کی یہ حرکتیں۔ پھر حضرت عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات پوری طرح یاد ہے، یعنی مجھے اس کے کپڑوں کے بارے میں بھی یاد ہے، حالانکہ مردوں کو کپڑوں کے بارے میں یاد نہیں ہوتا، خواتین میں یہ کمال ہے کہ وہ پہلی نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کپڑے ایسے پہنے تھے، کپڑے ایسے پہنے تھے، لیکن مردوں کو یاد نہیں ہوتا کہ کپڑے کیسے پہنے تھے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں نہیں مجھے یاد ہے کپڑے ایسے پہنے تھے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب کر دیا، ایسا بالکل لگا بیٹھ گیا، اسندا لگا دیے اپنے گھٹنے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو گھٹنے اسی طرح لگا دیے جس طرح اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رانوں پر رکھ دیے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ادب ہے، اس طرح بیٹھ گیا، اس طرح اتحیات میں بیٹھتے۔ لیکن عملاً ترمذی میں اور دوسری ترمذی میں نہیں، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر اس نے ہاتھ رکھے. حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مطلب شاگرد استاد کے رانوں پر رکھتے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے اس یہ بے ادبی لگتی ہے. لیکن اس نے یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ وہ دیہاتی سمجھا جائے. اپنائیت کے لیے بھی سر ہوتا ہے. اپنائیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بے تکلفی کے لیے. تو حقیقت میں تو وہ جبریل تھے، بے تکلف تھے. ماشاء اللہ آپ نے بات. حقیقت میں تو وہ کیا تھے؟ جبریل تھے. تو لیکن بظاہر اس نے یہ کہ مطلب میں دیہاتی آدمی ہوں بس. کبھی کبھی ہمارے لوگ نہیں ہیں، کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا تو داڑھی پکڑتے ہیں اور اسی طرح پکڑ کے اس کو پوچھتا ہوں یار خدا کے لیے پوچھنے کا یہ طریقہ ہے. سمجھ میں آئے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو ڈاز ادھر لگا دی ادھر لگا دی. بھائی یار چھوڑو، بات تو زبان سے ہوتی ہے نا، ہاتھوں سے تو نہیں ہوتی. کہ آپ کبھی ایک جگہ ڈس دیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ دیتے ہیں، تو بات کریں. لیکن اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ مجھے سنیں. وقال، اور اس نے فوراً کہا یا محمد. حالانکہ صحابہ یا محمد نہیں پکارتے تھے. تو یہ بھی اس کی ایک انداز تھا کہ اس کا انداز تھا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، انجان آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم. اور حقیقت میں جو جبریل ہے تو بے تکلف ہے، تو بس جس طرح ساتھی کو نام سے پکارتے ہیں تو پکار. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ اس نے آ کر السلام علیکم کہا. حدیث میں دوسرے احادیث میں یہ باتیں ہیں. وہ جب آیا تو مجلس میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں. اس نے بھی السلام علیکم کہا. ادھر ادھر دیکھا بھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے. اسلام کا لفظی معنی تو سرنڈر ہونا ہے، دستبردار ہونا. دستبردار یعنی ہاتھ میرے اسلحے پر ہے تو میں بردار، میں اسلحہ رکھ دیتا ہوں اور ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، ہینڈز اپ ہو جاتا ہوں. دستبردار، ہینڈز اپ ہو جانا. تو ہینڈز اپ وہ ہوتے ہیں جب وہ اپنا اختیار دوسرے کے حوالے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری تلاشی لے لو، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار سے دستبردار ہونا یہ اسلام ہے. کہ ٹھیک ہے میرے پاس اختیار ہے، میں بول بھی سکتا ہوں، سوچ بھی سکتا ہوں، کر بھی سکتا ہوں، کیا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں سوچ سکتا یا میں نہیں بول سکتا. لیکن آپ کے مقابلے میں نہیں بولوں گا، بس میں اپنے اختیار کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا اختیار ہے اور آپ کی بات مانوں گا، چاہے میرے ذہن میں جو بھی ہو، چاہے میں جو بھی چاہوں. اپنی چاہت، اپنا اختیار، اپنا ارادہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے ارادے کے مطابق جاؤں گا. الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پر تلفظ کرنا اور وہ بات پر منہ اور زبان سے وہ بات ادا کرنا جو اس کے دل میں ہو، اس کو شہادت کہتے ہیں. زبان سے وہ بات ادا کرنا جو اس کے دل میں ہو. اگر دل میں نہ ہو اور زبان سے بات کر دے تو پھر یہ جھوٹی شہادت ہوگی، یہ شہادت نہیں ہے. اس طرح منافقین کہا کرتے تھے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے فرمایا نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تو رسول ہے. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو پیغمبر ہے، تو یہ کیا اس میں جھوٹے ہیں؟ اس میں جھوٹے نہیں ہیں کہ تو پیغمبر ہے، اس میں جھوٹے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے. گواہی اس کو کہتے ہیں جو زبان پہ آتا ہے وہ دل میں ہوتا. تو ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی بات کو گواہی کا نام دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، تو یہ ایک تو ہے دل میں عقیدہ رکھنا، وہ تو ایمان کی بات ہے، وہ بعد میں آئی. ایک ہے اس کا اعلان کرنا، تو یہ تو اسلام ہے.
یہ تو سرنڈر ہونا ہے، یہ تو ظاہری، یعنی اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق دل کی بات سے ہے، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ آپ ایمان سے شروع کریں گے لیکن اختتام اسلام پر ہوگا۔ جو ایمان جو ہے نا اسلام کا نہ بنے، اسلام پر منتج نہ ہو، وہ ایمان بھی ایمان نہیں ہے، اور جو جس اسلام کی بنیاد میں ایمان نہ ہو دل میں، وہ اسلام بھی اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومَ رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھ۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تم بیت اللہ کا حج کرو۔ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت ہو۔ استطاعت میں یہ ہے کہ زاد اور راحلہ، زاد کا مطلب ہے اتنا کچھ ہو کہ تو آ جا سکتا ہو، اور اگر تمہارے پیچھے بچے ہیں اور ان کے ذمہ داری تمہاری ہے تو ان کا خرچہ بھی آپ کے واپس آنے تک ان کو لیے چھوڑ دیں۔ اور راحلہ کا مطلب یہ کہ پیدل جانا استطاعت نہیں ہے، سواری پہ جانا، سواری۔ ایک تو وہ ہیں جو مکے کے قریب لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن باہر کے لوگ جو ہیں اس کے ضروری ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ یا شوہر ہو اور یا کوئی ذی رحم محرم ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بانجا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا، قال صدقت، تو اس آدمی نے کیا کہا؟ سچ بولا۔ فعجبنا لہ، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ یسألہ، پوچھتا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں جانتا۔ وَيُصَدِّقُهُ، اور تصدیق بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امتحان لیتا ہے، جانتا ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ یعنی اس کی ایک ایک حرکت سے وہ ایک سمجھاتا ہے کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، غور سے سنو، غور سے دیکھو، پوری بات یاد رکھو، اس لیے تو پوری بات انہوں نے یاد کی ہے۔ قال فأخبرنی، پھر اس نے کہا فأخبرنی علی الایمان، ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ بعض حدیث میں ایمان پہلے راویوں نے کبھی آگے پیچھے کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے ایمان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ قال ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مانو، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، ان ساری چیزوں پہ۔ وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہیں، اور جس طرح انسانوں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے نسل کا، نسب کا، اس طرح کے سلسلے وہاں پہ نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک ہی مقام پہ ہیں، وہ کوئی ترقی بھی نہیں کرتے اور تنزل بھی نہیں کرتے۔ یعنی مخلوقات میں کچھ مثلا جانور ہیں، وہ بھی ایک ہی معیار پر ہیں۔ جانور اپنے فہم میں، سمجھ میں ترقی نہیں کرتے، کچھ چیزیں سیکھتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، مطلب ہے کہ آپ اس کو سکھاتے ہیں کچھ چیزیں، وہ دوسری بات، لیکن ان کی عقل جو ہے جہاں پہ ہے، ان کی سمجھ، شعور جس لیول پہ ہے، تو اس سے وہ ترقی نہیں کرتے۔ فرشتے ہیں، وہ ایک دوسرے مقام پہ ہیں، وہ بھی اس مقام سے آگے نہیں بڑھتے۔ اگر وہ زیادہ عبادتیں کرے تو کیا ان کو زیادہ مرتبہ ملے گا؟ بس جو بھی ہے وہ ہے ان کے لیے۔ اب انسان ہے جس کے لیے اپ ڈاؤن مقرر ہے، کبھی وہ اپنے مقام سے نیچے گرتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور کبھی اپنے مقام سے اونچا ہو جاتا ہے، اور زندگی میں بھی کشمکش جاری ہوتی ہے، کبھی وہ نیکیاں کما کر وہ اچھا بن جاتا ہے، کبھی وہ برائیاں کما کر برا، کبھی ایک دن دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دوسرے دن قریب ہوتا ہے، پھر کبھی دور ہوتا ہے، پھر کبھی، یہ کشمکش جاری رہتی ہے، اور اسی کشمکش میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک طرف ایک بوری جو ہے نا وہ بھرتی ہے نیکی کی، اور دوسری طرف ایک دوسری بوری رکھی ہوئے وہ بھر جاتی ہے برائیوں سے، پھر آخر میں اس کو تولا جائے گا کہ کون سا بوجھ جو ہے ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے، اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل و قرآن پر۔ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، سارے رسولوں پر، چاہے تمہیں نام معلوم ہو چاہے تمہیں نام معلوم نہ ہو۔
والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان کہ وہ آئے گی، اور ایک دن آئے گا جہاں پہ سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ کے ہاں حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ بری تقدیر ہو، چاہے وہ اچھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لوگوں نے کہا نا کہ ہر چیز میں خیر، کچھ لوگوں کے ساتھ میری اس موضوع پر بحث ہوتی ہے، میرے شاگرد بھی مجھ سے بحث کرتے ہیں نا، میں ان کو اختیار دیتا ہوں کہ چلو بولو۔ تو وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آمنت باللہ پڑھ لے، اس میں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تو وشرہ پھر کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے ہو کہ تقدیر میں شر بھی ہو؟ اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ باتیں ہم جانتے نہیں ہیں، ہمارے خیال میں تو یہ بات ہے کہ سب کچھ جو بھی فیصلہ ہوگا خیر کا فیصلہ ہوگا، نہیں، شر کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو شر کا فیصلہ کیوں ہوتا ہے؟ اب کیوں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا، خدا اس کو کہتے ہیں جس سے پوچھا نہیں جاتا۔ یہ جو میں نے پڑھا، یہ علامہ شہرستانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو انہوں نے مذاہب پر اور ادیان پر بڑی تقابلی ادیان جس کو آپ کہیں کمپیریٹیو ریلیجن، بلکہ تقابلی مذاہب کہیں یا جو بھی کہیں، تو اس پر انہوں نے بہت پرانے زمانے کی کتاب ہے، اس نے اس کے مقدمے میں ایک قصہ لکھا ہے۔ قصہ یہ لکھا ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان فرشتوں سے آ کر اس نے پوچھا، ظاہر فرشتے تو وہ دیکھتا تھا، فرشتے دیکھنے میں تو قرآن بھی گواہ ہے نا، جب بدر میں اس نے فرشتے دیکھے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ بھاگ گیا، تو فرشتے تو وہ دیکھتا ہے۔ اچھا، تو اس نے فرشتوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا، یار میری کچھ باتیں ہیں، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، وہاں پہ جنت میں ہم ہوتے تھے کسی زمانے میں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے یار اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں پوچھو۔ اس نے 8 باتیں کی، لیکن ان باتوں کا معال مطلب ایک ساری ایک بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، پھر میرے اندر ایک آدم کے ساتھ جو ہے نا ایک حسد، وہ بھی میرے اندر پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ تھا کہ میں اس آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کی بڑائی نہیں مانوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود مجھے حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، تو میں نے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دو، قیامت تک، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی کہ چلو تم کرو، خود بھی گمراہ بنو، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر لو۔ اب یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، میرے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور کیوں میرے اندر یہ حسد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ میں آدم کے ساتھ حسد کرنے لگا اور میں نے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ اور اگر یہ میرا مزاج تھا اور یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بڑائی نہیں مانوں گا، تو پھر مجھے حکم کیوں دیا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو؟ اس کو پتہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو خواہ مجھے کیوں مصیبت میں ڈال دیا؟ مجھے حکم نہیں کرنا چاہیے، دینا چاہیے تھا۔ پھر جب اس نے حکم دیا اور میں نے حکم کی خلاف ورزی کی کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، تو پھر مجھے جنت سے نکالا۔ اسے خوب پتہ تھا کہ میں زمین میں جاؤں گا تو اس کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس نے مجھے موقع دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ قیامت تک مجھے مہلت دو، تو پھر بھی اس نے مجھے مہلت دی۔ اگر وہ مجھے کہتا کہ چپ رہو، نہ دو مہلت، ابھی مر جاؤ، تو انسانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذرا پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ سوال تو ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یار اب آپ کو علم ہے کہ شیطان نے ہمیں یہ باتیں بتائیں اور ہمیں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں،
تو اب ہم ان کو کیا جواب دیں؟ شیطان کو اب کیا جواب دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان کو یہ جواب دو کہ ایک بات بتاؤ، وہ بات یہ بتاؤ کہ تم مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اللہ نے اس کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان سے پوچھو کہ شیطان مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں تو خدا اس کو کہتے ہیں کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا وہ کہتا ہے جو انسربل نہ ہو، جس سے لوگ یہ نہ پوچھ سکے، جس کی اکاؤنٹنگ کوئی نہ کر سکے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیسے، جس کے ساتھ حساب کتاب ہو نا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مجھے خدا مانتے ہو تو میں خدا ہوں اور میرا اختیار ہے کہ میں جو کچھ کروں، اور تو بندہ ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے ہو مجھے خدا تو پھر تمہارا مجھ سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، حق کیا ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم خدا کو خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتا، تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا، اور ابھی تک فرشتوں کا اس نے سامنا نہیں کیا کہ وہ جواب دے دے، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میں پھنس جاتا ہوں، اگر خدا کو خدا مانتا ہوں تو خدا اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوچھا نہیں جاتا، اگر اس سے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ جواب دہ ہوتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ شر اور خیر۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ بات تو آپ نے اور الجھا دی۔ دراصل سمجھنے کی بات دوسری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کی ہے کہ یہاں پہ انسان کی آزمائش ہو۔ آخرت اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کی ہے کہ وہاں پہ آزمائش کے نتیجے میں پاس یا فیل ہونے والوں کے لیے انعام یا سزا ہو۔ وہاں کا انداز الگ ہے، یہاں کا انداز الگ ہے۔ یہاں سب کچھ امتحانی نقطہ نظر سے ہے، یہ کائنات، یہ دن رات، یہ انسانوں کی پیدائش، یہ انسانوں کی تقسیمات، یہ خوشی، یہ غمی، یہ آسانیاں، یہ مشکلات، یہ رونا، یہ ہنسنا، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں ایک ہی حکمت کام کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ ایم سی کیوز ہیں، یہ ایسی ہیں جس طرح ایگزام میں پیپر میں کیا ہوتی ہیں؟ ایم سی کیوز ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز کا کیا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ 5 باتیں ایسی دے دے طالب علم کو کہ اس کی ذہانت کا، اس کی سمجھ کا آپ اندازہ لگائیں، اور وہ 5 باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریب قریب ہوں کہ سب پر یہ گمان ہوتا ہو کہ یہ اصل سوال ہوگا۔ کچھ لوگوں کی ایم سی کیوز میں چیک کرتا ہوں، میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، باہر میں بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کوئی ایسا سوال بھی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے بڑی نیکی اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی اخلاق ہے، سب سے بڑی نیکی گالی دینا ہے، سب سے بڑی نیکی قتل کرنا ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ یہاں تو آدمی پھسلتا نہیں ہے، کیا وہ گالی دینے کو نیکی سمجھے گا؟ وہ اتنا نہیں جانتا، اتنا خر تو نہیں ہوگا۔ آپ ایسے انداز سے سوالات اٹھائیں کہ وہ سوال ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہوں، اور اس کی ذہانت اور اس کا دماغ جو ہے وہ یہ دیکھے کہ، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس نے واقعی کلاس لی تھی، اس نے سمجھا تھا، اور اس نے بات کو سمجھ رہا ہے یا ویسے بس بیٹھا تھا۔ تو یہ پتہ اسے آپ کو تب چلے گا جب باتیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہوں، اور وہ اس الجھی ہوئی بات کو سلجھائے تو پتہ چلنا کہ زبردست اسٹوڈنٹ ہے، یہ جانتا ہے۔
اسی طرح یہ دنیا جو ہے، یہ MCQs جو ہے یہ یہاں پہ بنائے گئے ہیں، جہاں پہ ایک چیز دیکھیں، اس پوری دنیا کی شکل ایسی بنائی گئی ہے جس پہ آپ کو یقین کی حد تک لوگوں کو ہو گیا کہ یہ کیسے خراب ہو جائے گی، یہ کیسے برباد ہو جائے گی یہ دنیا. اچھا یہ برباد ہونے کے لیے ہے، یہ پھر اجاڑنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ دنیا. کیسے یار، اتنا زبردست نظام ہے انسان کا. ظاہر ہے آپ میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے انسان کتنی پیچیدہ مخلوق ہے، کتنی اس میں کے اندر پیچیدگیاں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں اندر. اچھا یہ سارا کچھ برباد کرنے ہونے کے لیے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، چاند، تارے، یہ اچھے باغات، یہ اچھی اچھی بلڈنگیں، یہ اچھے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب برباد ہو جائیں گے. اس پر یقین نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ برباد. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. بس ایک وقت آئے گا یہ چٹھیل میدان ہم بنا دیں گے، ہم نے سب کو ختم کرنا ہے، اس کو اجاڑ دینا ہے. اس باغ کو ہم نے اجاڑ، بس یہ ہمارا باغ ہے، ہم نے لگایا تھا، اب ہم اس کو بٹا دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں. تو خیر اور شر دونوں، یہ پاس اور فعل ہونا دونوں ہے کہ نہیں ہے؟ خیر کہیں نہیں بھی ہوگا نور بات آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہے نا تصور تو ہے نا، یہ جزا اور سزا کا تصور دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایسا کوئی ملک بتائیے جہاں پہ جیل نہ ہو، ہے؟ ایسا کوئی ملک بتائیں جہاں پہ عدالتیں نہ ہوں، کسی کو سزا نہ دے اور کسی کو بری نہ کرے، ہے؟ تو یہ کیوں ہے؟ والقدر خیرہ و شر، بس تقدیر کے خیر اور شر پر تو انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو یہ دنیا کے خیر و شر پر کیوں انگلی نہیں اٹھائی جاتی؟ یار تم نے فیل کیوں کیا؟ تم نے نمبر کم کیوں دے دیے؟ تم نے عدالت کو کہہ دینا تم نے اس کو سزا کیوں دلائی، ہتھکڑیاں کیوں پہنائی، تم نے یہ جیل کیوں بنایا ہے، تم نے یہ کوڑے کیوں دیے، ہتھکڑیاں، یہ زنجیریں کیوں بنائی ہیں، یہ کالی کوٹی کیوں بنائی ہیں؟ یہ خیر اور شر کا ہونا اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں امتحان کے لیے ضروری ہے. اسی نقطہ نظر پر یہ دنیا بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ لوگ آزمائش میں ڈالے جائیں، امتحان سے گزارے جائیں، پھر جو پاس ہوں گے نا وہ اصل چیز وہی ہے. آپ اسٹوڈنٹ لائف میں مطلب ہے کہ وہ پروفیسری کے مزے لینا چاہتے ہیں تو وہ تو مزے بعد میں ہوں گے، اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں ہوں گے. یہاں پہ تو دنیا میں تو آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سب میں ہیں، سب ایگزام میں ہیں. جو ایگزام لینے والے ہیں وہ بھی ایگزام دے رہے ہیں، جو ایگزام لینے والے ہیں وہ بھی ایگزام دے رہے ہیں. کیا میں ایگزام اس وقت نہیں لے رہا جب میں پیپر دیکھ رہا ہوں؟ اچھا کل پرسوں میں نے سنا نا، پچھلے ہفتے سنا کہ فلان آدمی کو پیپر گئے تھے، کالج کے باہر کی بات ہے، کسی یونیورسٹی کی بات ہے، تو اس نے اپنے بیٹی یا بیٹے کو بٹھایا کہ چلو مارکنگ کر دو، کسی کو دے دو، کسی کو بادشاہ بناؤ، کسی کو فقیر بناؤ. یہ آپ آزمائش میں نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے تھے کہ میں دوسرے کے امتحان کا نتیجہ مرتب کر رہا ہوں، خود اپنا امتحان کا نتیجہ بھی مرتب ہے، لیکن آپ کے امتحان کا بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیسے کیا امتحان دیا. دوسرے کو تو فیل کر دیا تو خود فیل ہو گئے کہ پاس ہو گئے، یا دوسرے کو تو پاس کر دیا تو خود فیل ہو گئے کہ پاس ہو گئے. یہ احساس بھی ہونا چاہیے. تو والقدر خیرہ و شرہ، اس پر ایمان لانا. اچھا پھر قال صدقت، اس نے کہا ٹھیک کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے بتاؤ احسان کیا ہے. تو اگر ٹائم ہے تو ہے، ورنہ یہ دو باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں، یہ بعد میں انشاءاللہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ بس کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ اگر کسی کی کوئی دوسری مصروفیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ میری تو نہیں ہے. میں اچھا چلے لے. فاخبرنی عن الاحسان. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان ہے لفظ ایک اتقان ہے، دونوں ضروری ہے. اتقان کا مطلب یہ ہے کہ میں مضبوط بنیادوں پر ایک کام کروں. میں کارپینٹر ہوں، کیا کہتے ہیں، ترکھان ہوں، تو میں میز بناؤں تو ایسا تو نہ بناؤں نا کہ وہ گھر لے جائے اور دوسرے دن اس کے پائے جو ہے نا وہ نکل جائے. کلال کور دیوزی نو ایک دیوزی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. وہ جانتے ہیں آپ مطلب نہیں، وہ کلال کہتے ہیں نا جو
کمہار ہوتا ہے، کمہار جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پشتوں میں مشہور ہے کہ مٹی برتن والا کلال کمہار ایسا بناتا ہے نا کہ بس صرف اس کی دکان سے نکال دو نا تو پھر وہ دونوں ٹکڑے الگ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے تو ٹھیک دیا تھا، آپ کے قسمت میں خراب تھی تو میں کیا کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتقان، جو بھی تمہارے بس میں ہو تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، اپنی دماغی جسمانی مہارتوں صلاحیتوں کو. یہ یورپ والے کیوں ہمارے اوپر ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتقان کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے کہ جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کریں. ہم کہتے ہیں یار یورپ سے کوٹ آنا چاہیے، بوٹ آنے چاہیے، وہ آنے چاہیے، وہ لوگ پل بڑے اچھے بناتے ہیں، سڑکیں بڑے اچھے بناتے ہیں، وہ چیزیں بڑے کیوں اچھے بناتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ چلو بس کلا لکور دیوزی یخ دیوزی، اور وہ بناتے ہیں کہ نہیں. تو نہیں، تو ہم نے دنیا میں رہنا ہے. تو ہمارے لوگ یہ کہیں کہ کل ویسے بھی مرنا ہے تو کیوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سڑکیں بناتے ہیں وہ لوگ صدیوں کے لیے بناتے ہیں، ہمارے ہاں بناتے ہیں 1 سال کے لیے. 1 سال کے لیے مطلب ان کا یہ ہے کہ ویسے بھی ہم نے مرنا ہے تو آخرت کے لیے کیوں کام نہ کریں. اس وجہ سے کرتے ہیں نا. اچھا، ایک ہے اتقان. تو اتقان ہونا چاہیے. ان اللہ تعالی یحب عبدا متقنا، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کام کرے تو اتقان کے ساتھ کرے، جس میں اپنے وہ ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، ساری قوتوں کو بروئے کار لائے، اور اپنی قوتوں کو استعمال کر کے ایک کام کو سب جتنے بہتر سے بہتر طریقے سے اس سے ہوتا ہے وہ اسی انداز سے اس کام کو انجام دے. کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بیگار نہ کرے. بیگار جانتے ہیں نا، بیگار کا مطلب ہے کہ وقت گزاری کرنا. ایک ہے احسان. احسان کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر ایک تو یہ ہے کہ میں نے مضبوط پائے بنا دیے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس کو پالش بھی کیا، میں نے اس کو ہموار بھی بنایا، میں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ نظر میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے. اس کی مطلب کہ ظاہری خوبی یعنی اس کی معنوی خوبی کا تعلق اور اس کی ظاہری خوبی کا تعلق، یہ دونوں چیزیں. تو احسان میں حقیقت میں معنوی خوبی ہوتی ہے. معنوی خوبی یعنی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ سرخ ہو جائے کہ نہیں میں نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ آپ سارے لوگ گواہ رہے ہیں کہ وہ کام جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی تھی جو یا مجھے پتہ تھا یا خدا کو پتہ تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھے کہ بندے نے جو کچھ کیا نا اس سے زیادہ یہ بیچارہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے سب سے شرائط کو، سب آداب کو، ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے کیا، اور اس کے لیے مثال یہ بنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. احسان کا مطلب تو ہے کہ بہتر طریقے سے ایک کام کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، پس تو نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو. فإنہ یراک، تو اس انداز سے تو بندگی کرو کہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے. بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں ہے. جی حدیث میں جس سے بھی سنتا ہوں وہ نماز کی مثال دیتے کہ تو نماز ایسی پڑھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبدہ کا اللہ سے بتایا ہے. تعبدہ کا مطلب عبادت ہے. عبادت صرف نماز نہیں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. تو جو عبادت بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے اس بندے کو اپنے حق کا علم نہ ہو. کل ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کبھی علاج میں غلطی کی وجہ سے ہم سے آدمی مر جاتا ہے، تو میں نے کہا آپ کو دیت دینی ہوگی. تو کہتے ہیں اگر وہ دیت نہ مانگے. میں نے کہا وہ کیوں نہ مانگے؟ شاید وہ اس لیے نہ مانگتا ہو کہ اسے پتہ نہ ہو کہ تم نے میرے آدمی قتل کیا ہے اور تم میرے آدمی کے قتل کے ذمہ دار ہو. چاہے قتل عامد کے ذمہ دار نہ ہو، قتل خطا کے ذمہ دار ہو، لیکن ذمہ دار تو ہوں، اور میرے تمہارے اوپر حق بنتا ہے دیت لینے کا. اسے بیچارے کو علم ہی نہ ہو اور وہ کہیں کہ چلو ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، بس قسمت کی وجہ سے ہوا، اللہ مالک. تو میں نے کہا اس کو معافی نہیں کہتے. پہلے اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا آدمی مر گیا ہے، اس میں ہماری نیگلیجنس تھی، ہماری غلطی تھی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری آپ سے دشمنی تو تھوڑی تھی، بس غلطی ہو گئی ٹریٹمنٹ میں، غلط انجیکشن لگا دیا، غلط دوائی دے دی، غلط طریقے سے ٹریٹمنٹ کر دیا، غلط طریقے سے آپریٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر آپ کا میرے ذمہ دیت بھی ہے، اور وہ دیت یہ ہے کہ آپ معاف کریں گے، آپ نہیں، آپ کے سارے ورثہ جتنے لوگ ہیں جو میراث میں حقدار، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر بھی وہ کہے کہ نہیں ہم نے معاف کر، ٹھیک، حق ہے، یہ تو قتل خطا ہے، قتل عمد میں بھی وہ معاف کر سکتا ہے، تو قتل خطا تو اس سے نیچے درجے والے ہے۔ لیکن اگر اسے اپنے حق کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، یہی بات ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، تو اللہ کی بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے حق کے بارے میں علم ہے، لیکن جب تم حقوق العباد کی ادائیگی، وہ بھی عبادت ہے، تو حقوق العباد بندے کے حق ادا کرتے ہو تو بندے کو اپنے حق کا علم نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو ڈبگرے میں، تو وہاں پہ پھرتے ہیں، تو بوڑھی اماں بوڑھا بابا جاتا ہے تو یہ اور وہ بوڑھے اماں ان کو بیچاروں کو دوا، یار بس سے کھا لو کو جیسے منگل تو ڈاکٹر تم بوت لو، اور اس نے ان کو وہ مطلب ہے کہ لوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اس کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس نے مجھے میرے ساتھ نیکی کی یا مجھے لوٹا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فأخبرنی عن الساعة، مجھے بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس سے بھی قیامت کے بارے میں پوچھا جائے، مجھے اور آپ سمیت، تو نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے نہ جواب دینے والے کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ قال فأخبرنی عن اماراتها، امارات اس کی امارت نشانی، ٹھیک ہے، ایک تو متحدہ عرب امارات ہے، وہ امارات نہیں، وہ امارات ہے، کیونکہ امارہ ایک امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک امارہ ہے، ایک عمارہ ہے، الگ الگ چیزیں ہیں سب۔ فأخبرنی عن اماراتها، مجھے بتاؤ اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک کنیز یا ایک عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کے تو کئی معنی لوگوں نے بتا دی ہیں، لیکن درست معنی اس کا یہ ہے کہ دیکھو، ماں باپ اور اولاد، پھر اولاد میں بیٹی، اور بیٹی اور ماں کا تعلق، میرے خیال میں بیٹے اور باپ کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہے جتنا گہرا تعلق ماں اور بیٹی کا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اشارات میں کہ ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ میں سے ماں جو ہے وہ اختیارات لے گی باپ سے، خاوند سے، اولاد کے حوالے سے، حالانکہ اختیارات جو ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہونے چاہیے تھے، صرف باپ کے بھی نہیں تھے اور صرف ماں کے بھی نہیں تھے، لیکن یہاں پہ یہ ہوگا، ایک دور آئے گا کہ ماں کہے گی کہ نہیں بچے میرے اور تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں ان کو کیسے پڑھاؤں، کیسے ان کو اخلاق سکھاؤں، کیسے ان کو رکھوں، کیسے ان کو سمجھاؤں، یہ میرا کام ہے، تمہارا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو پہلی غلطی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس طرح کی بات ہوگی اور مطلب ہے کہ غیر شرعی طریقے سے وہ اختیار ہاتھ میں لے گی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو بیلنس ہونا چاہیے تھا، جب یہ اختیارات ماں باپ میں تقسیم تھے اور جو بیلنس وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، ماں کی ممتا اور محبت اور باپ کی تیز آنکھوں کے درمیان جو ایک بیلنس ہوتا تھا، وہ بیلنس جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ خراب ہو جائے گا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ ماں کے لیے اس کی بیٹی جو ہے وہ ماں بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ ماں جو اس نے اپنے بچوں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تھے، اور سب سے زیادہ جو اس کا خیال تھا کہ یہ بیٹے کی بجائے یہ بیٹی میرا زیادہ خیال رکھے گی، وہ بیٹی اس کے سر پر سوار ہو جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان اجڑ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل جس طرح کہتے ہیں نا بچوں کو دوست بناؤ،
تو ایک ماں اگر بیٹی کو دوست بنائے گی تو ظاہر ہے کہ دوست تو پھر دوست ہوتے ہیں، پھر ماں باپ کا رشتہ تو ختم ہو گیا۔ ایک باپ اگر بیٹے کو دوست بنائے تو پھر وہ باپ والی بات تو ختم ہو جائے گی، کچھ فاصلہ تو ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوں گے وہ اگر مثالی نہ رہیں گے، اور اگر شریعت کے مطابق نہ رہیں گے تو بگڑ جائے گا سارا کچھ، سب کچھ معاشرہ اور سب کچھ بگڑ جائے گا، حتیٰ کہ خاندان بھی بگڑ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر شخص اس بات پہ زور لگائے کہ سارے اختیارات میرے پاس ہوں، ارتکازی اختیارات، کہ نہیں جو کچھ بھی گھر خاندان کے اختیارات ہیں وہ میرے پاس ہونے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی کام بگڑ جائے گا۔ تو اختیارات کی تقسیم بھی ہونی چاہیے، اختیارات جو ہے نا وہ اپنے اپنے حدود کے اندر بھی ہونے چاہیے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ اس کی تربیت بھی درست طریقے سے ہو جائے گی۔ اور اگر ان اختیارات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اثر خود جہاں سے فتنہ اٹھا ہے وہیں واپس آ جائے گا۔ فتنہ جہاں سے اٹھا ہے، غلطی جہاں سے شروع ہوئی ہے، غلطی ادھر واپس آ جائے گی۔ تو ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ، اور تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں تھے، العراۃ اور عریان تھے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کپڑے ہونے چاہیے تھے پورے کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، اور رعاء الشاء وہ بکریاں چرانے والے تھے، یتطاولون فی البنیان وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑے بڑے اونچے ٹاور بنائیں گے۔ یہ عرب، یہ کون ہے؟ یہی ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو غریب تھے، انہوں نے پیسہ کمایا تو سارا کا پیسہ لایا اور گھروں پر خرچ کر دیا۔ مطلب ہے کچھ عقل سے کام نہیں لیا، بھائی پیسہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو کچھ صرف یہ تو نہیں نا کہ بڑی بڑی دیواریں اونچی کر دو، کچھ کام بھی کر لو، کچھ یہ مزدوری ختم ہو جائے گی تو پھر ان دیواروں کو کھاؤ گے؟ کچھ دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ پھر یہ ہے کہ سارا کا سارا پیسہ تم اسی زمین کے اندر مطلب ہے کہ لگا دیتا ہو، مٹی گارے پر خرچ کرتے ہو، تو بھئی دوسرے بھی خرچ کے مواقع ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ لیکن اس کا بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ عربوں کی طرف اشارہ ہے، اور وہاں پہ جو برج الخلیفہ اور برج جدہ میں جو برج بنے ہوئے ہیں، کتنے وہ کہ اس کے ٹاور بنے ہوئے ہیں چھتوں کے، اور کتنے اونچے بنائے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا برج جو بنا ہے دبئی میں برج خلیفہ بنا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جدہ میں بن رہا ہے، پتہ نہیں بنا ہوگا کہ نہیں بنا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو بکریاں چرانے والے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ عربوں کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہماری یاد کی بات ہے کہ جب لوگ جاتے تھے حج عمرہ کے لیے تو یہیں سے مطلب ڈیروں بھر کر چیزیں، کہ یار وہاں کچھ نہیں بھی ملتا، گھی بھی ادھر سے لے جاتے تھے اور فلان چیزیں بھی ادھر، اور وہیں عرب آ کر ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ہمارے کچھ دوستوں کو ابھی تک پتہ ہے کہ وہ عرب آتے تھے یہاں پہ کہ آپ عمرے پہ جائیں گے تو میرے ساتھ جائیں، اور پھر مجھے پھر آپ وہ دے دیں گے، جس کو معلم کہتے تھے، وہ ٹھیکیدار قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کی آمدنی پر ان کا، لیکن اب وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے لوگوں سے، وہ ہمارے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ سعودی میں آپ جائیں نا یا خلیجی ملک میں جائیں تو اب پاکستانی اچھا مسکین پاکستانی مسکین ہے، بھائی مسکین تو تم بھی تھے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، اب 40 سال میں اتنے تبدیل ہو گئے کہ آپ ہمیں مسکین کہنے لگے۔ تو پھر وہ سارا جو کچھ ہے وہ اسی پر خرچ کر دیا کہ پوری دنیا میں مطلب ہے کہ ہمارے ٹاور اور ہمارے برج اور ہمارے جو وہ ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بڑا وقت ہے، کہتے ہیں میں نہیں، وہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں، وقت نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے وَأَن تَرَى الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، کہ وہ اندھے بہرے حکمران ہو جائیں گے، اندھے بہرے ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو آج کل کے حکمران اور سیاسی لوگ کیسے ہیں؟ وہ حق کو سننے والے اور حق کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ ثم انطلق، پھر یہ آدمی اٹھا اور چل پڑا، فلبثت مليا، میں کچھ انتظار کرنے لگا۔ ایک دوسرے حدیث میں 3 دن میں نے انتظار کیا۔ حضرت عمر بھی اٹھے تھے، اسے دیکھنے کے لیے اٹھے تھے۔ بعد میں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، لیکن حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ وہ آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ یہ آدمی کہاں جائے گا، اور یہ جب مسجد سے نکلے تو آدمی تھا ہی نہیں۔ تو 3 دن بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کا رسول وہ آدمی تو کون تھا؟ وہ جبریل تھا۔ یا عمر اتدری تمہیں پتہ ہے من السائل، وہ پوچھنے والا کون تھا؟
قلت اللہ رسول عالم، اللہ اور رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے اس کو۔ قال فإنہ جبریل، وہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ دیکھیں دین سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا سوال کیا جائے، اچھا سوال بھی آدھا علم ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ دین سکھانے کے لیے تھا۔ اب اس نے کیا سوالات دیے؟ اسلام سیکھنا دین ہے، ایمان کی بات سیکھنا دین ہے، احسان کی بات سیکھنا دین ہے، قیامت کی علامات سیکھنا دین ہے، اور اس قیامت کے نشانات سیکھنا اور ان کی برائیوں سے بچنا دین ہے۔ تو یہ دین پوری کی پوری بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ چلیے جی، دا بندہ ولدی